سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو سماعت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کے ایک بہترین کلام کے ایک شعر کا ایک مصرع۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں اس کا جو مصرع ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پورا شعر کیا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے نبی پاک کی عطاؤں پر، بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت پر، بات کریں گے آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کس انداز میں طلب امداد کیا کرتے تھے، بات کریں گے اس بات پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرنا اور رسول اللہ کا فریاد رسی فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشکلات میں اپنے مسائل کو عرض کرنا اور اس کا فائدہ حاصل ہونا، اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا انداز تھا، بات کریں گے اس موضوع پر کہ اسلاف ہمارے بزرگان دین، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے تھے اور کیا بعد وصال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظاہری حیات میں صحابہ کرام کا انداز، ظاہری حیات کے بعد صحابہ کرام کا انداز، اور پھر امت کے بڑے بڑے علماء، اولیاء، محدثین، مفسرین کا انداز کیا رہا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد ایاز عطاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمان کیا عقیدہ رکھتا ہے اور مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح کی امید رکھے، کیسا یقین رکھے، آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ بات بار بار یہ ہوگی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا کیسی عنایت فرمانے والے ہیں، اس پر انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کا عشق رسول بڑھے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا، استغاثہ، استعانت، استمداد وغیرہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گی۔ ایاز بھائی آپ کی طرف بڑھتا ہوں، موضوع بڑا خوبصورت ہے، یوں کہے کہ ہر عاشق رسول کی، ہر مسلمان کی ایک دل کی وہ ایک آواز ہوتی ہے، آواز، یعنی جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور دنیا سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، کرب و اضطراب ہوتا ہے کہ یار اب کچھ ہو نہیں سکتا، دروازے سارے بند نظر آتے ہیں، آگے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت بندہ جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہے، پھر ٹوٹے دل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کتنوں کے دل منور فرما دیے، آپ نے کتنوں کو روشن فرما دیا، کتنوں کی مشکلات کو اللہ کی عطا سے پورا کر دیا۔ پھر جب عرض کرتا ہے تو اس کی وہ جو تذبذب کی کیفیت ہے، اندھیری کی کیفیت ہے اور جو پریشانی کی کیفیت ہے، اس میں آہستہ 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 وہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے، وہ اطمینان و سکون کی کیفیت میں بدل جاتا ہے
اور اللہ پاک اسے جو ہے قرار عطا فرما دیتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنا، یہ عرض کرنا کہ آقا آپ کرم فرما دیجئے، آپ نظر فرما دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرنا، فریاد کرنا، اس حوالے سے ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شک و شبہ محسن بھائی بہت پیارا موضوع جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بے مثال بنایا ہے، ایسا با کمال بنایا ہے، ایسی عظمتوں اور شانوں کو یوں سمجھیے کہ عطا فرمائی ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دیگر صفات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، بالکل اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سخاوت میں بھی اپنی مثال نہیں اللہ پاتے۔ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا لاجواب، ایسا با کمال، ایسی عظمتوں اور شانہ والا بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کو بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے محسن بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کہنا میں مانگنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار علی شان کو کیسی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں سورہ دحا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہائے ہائے، اے حبیب جب آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے نا تو پھر آپ نے جھڑکنا نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے محسن بھائی، یہ حکم صرف بارگاہ رسالت کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے دیکھیے ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، اپنی حاجت کا جو ہے وہ عرض کرتا ہے، حاجت ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اگر ہم دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جہاں کرنا ہم دے دیں، اگر ہم نہیں دے سکتے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی ہم اچھے رویے کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ منع کر دینے کی ہماری شریعت میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو منع کر دیں کہ بھائی میں آپ کی ساتھ جو ہے وہ یہ تعاون نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، بارگاہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیسا بنایا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب جو آپ کے پاس آ جائے پھر وہ خالی نہیں جانا چاہیے، وہ واپس لوٹ کر نہیں جانا چاہیے، جو مراد لے کر آیا ہے آپ اسے عطا فرمائیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو بڑا کلیئر جو ہے وہ اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا عطا فرمانے والے ہیں۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی ایک ہی شعر میں ہمارے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں، اللہ اللہ، جو چاہیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کوئی تخصیص نہیں ہے، بالکل عموم ہے، اور ایون کہ دنیا آخرت کچھ بھی یہاں پر فرمایا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے آسمان و زمین کے خزانے عطا فرما دیے، ان کی کنجیاں عطا فرما دی۔ اب جن کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں محسن بھائی، کس لیے عطا فرمائے؟ اس لیے کہ مخلوق میں تقسیم کریں، اپنے امتیوں کو عطا کریں، اپنے چاہنے والوں کو عطا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جو بھی آیا، جو مراد لے کر آیا، جو چاہت لے کر آیا، جو تمنا لے کر آیا، جس وقت آیا، جیسی عطا لے کر آیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کسی صحیح حدیث روایت میں یہ بات تک نہیں ملتی ابھی نہیں بعد میں آ جانا، ابھی نہیں کل آ جانا، تھوڑی دیر کے بعد آنا، فلان ٹائم پر آنا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عطا فرماتے ہی چلے جاتے۔ بنتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین، اللہ اکبر، پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے در، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایسی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی کہ پھر وہاں سے کوئی نہ نہیں سنتا۔ ایون کہ کوئی دنیا کی نعمتیں مانگنے آ رہا ہے، کوئی جنت مانگنے آ رہا ہے، کوئی جنت میں رفاقت مانگنے آ رہا ہے، کوئی جنت میں درجہ مانگنے آ رہا ہے، اللہ اکبر، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسے وہ عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ایسی ہے، ہر شخص کی سخاوت کی لمٹ ہے کہ وہ ایک حد تک کسی کو دے سکتا ہے، ایک وہی چیز دے سکتا ہے جو اس کے دائرہ کار میں آتی ہے، پر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ایسا سخی بنایا ہے کہ وہاں سے جو مانگا چاہے دنیا مانگی جائے، چاہے عقبہ مانگی جائے، چاہے آخرت مانگی جائے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سخی کے دربار میں جب آتے ہیں تو کوئی بھی شخص آتا ہے محتاج ہی آتا ہے، صحیح محتاج آ کر ہمیشہ جو ہے وہ سخی، عام دنیا داروں کی بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو پھر اس
کے پاس وہ آتا ہے کہ جو حاجت مند ہے، جو محتاج ہے، وہی جو ہے وہ اس سے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار تو وہ ہے، بڑے بڑے شاہ بھی جو ہے وہ اس در کے منگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جن کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں، سب کچھ جن کے پاس موجود ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کو ایسا بنایا ہے۔ تو پیارے محسن بھائی، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ایسی بے مثال اور با کمال تھی کہ جس نے جو مانگا، جب بھی مانگا، میرے حبیب علیہ السلام نے جامع بھائی ماشاءاللہ آپ جیسے سخاوت مصطفیٰ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر، اور پھر نبی پاک کے دربار کی خصوصیات پر بیان فرما رہے ہیں، یہاں ایک بات ذہن میں بسا اوقات آتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیا دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں فریاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگے؟ تو اس حوالے سے جو یہ وسوسہ آتا ہے، اس وسوسے کو ہم کیسے دور کریں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کے بجائے اللہ پاک ہی سے کیوں نہ کر لیں؟ اچھا کوئی منع تو نہیں کرتا نا کہ اللہ سے مت مانگو، اللہ پاک تو عطا فرمانے والا ہی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے امتی جائیں، وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز ہے نا بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا محسن بھائی، کہ دیکھیے بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ واہ واہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بھی اپنے بندوں کو عطا فرما سکتا ہے، لیکن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں رب جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے اس کو تقسیم کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ امام رسول فرماتے ہیں اللہ ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ محتاج نہیں ہے تقسیم کے معاملے میں، اللہ نبی پاک کے بغیر بھی تقسیم فرما سکتا ہے، مگر اس کی مشیت، اس کا فضل، اس کا کرم کیا ہے؟ قاسم نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا تاکہ ان کے در سے نعمت تقسیم۔ دیکھیے نا محسن بھائی، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے بندوں کو براہ راست ہدایت دینے پر قادر نہیں؟ بالکل ہے، براہ راست ایمان سے مشرف کرنے پر قادر نہیں؟ بلا شک و شبہ اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بغیر کسی نبی کے مبعوث کیے، بغیر کسی کتاب کی ہدایت سے نواز دے، لیکن اس کی مشیت، اس کا فضل یہی ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگ ان سے ہدایت پائیں۔ اللہ نے اپنی کتابوں کا نزول فرمایا تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کتابوں سے ہدایت پا کر، ان سے نور حاصل کر کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ تو بلا شک و شبہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب جس آیت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کیا اللہ تبارک و تعالی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بغیر معافی مانگنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ لیکن رب تبارک و تعالی نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے حبیب آپ کے دربار میں آ جائے، اے حبیب جب آپ کے دربار میں آ کر پھر اللہ سے استغفار کریں گے، آپ بھی سفارش فرمائیں گے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ میں تو یہاں یہ کہتا ہوں محسن بھائی کہ صرف یہی بات اللہ نے جو ہے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، ہم بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سن، جہاں اللہ نے اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے وہاں بھی ذات مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ آپ دیکھیے نا قل هو اللہ احد، قرآن پاک کی سب سے عظمت والی سورت، شان الہی پر جو یوں سمجھیے کہ دلالت کرنے والی زبردست قسم کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ اخلاص کی آیتیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی جب آ رہا ہے تو کیا آ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، کیوں؟ اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ واہ واہ۔ مجرم بلائے آئیں گے جاؤں کہے گواہ، مجرم بلائے آئیں جاؤں کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ بد ہیں مگر انہی کے باغی نہیں ہے، بد ہیں مگر
خطر کی ہے، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو غازل ہے السلام، جن و بشر سلام کو غازل ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، جن و بشر کی ہے، شمس و قمر سلام حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، شمس و قمر کی ہے، سب بغیر و بر سلام کو غازل ہے السلام، سب بغیر و بر سلام کو غازل ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بغیر و بر کی ہے، تملیک انہی کے نام تو ہر بغیر و بر کی ہے، بغیر و بر کی ہے، جب مالک کر دیا ہے، مالک ارض و سما نے مالک کر دیا ہے، قاسم کر دیا ہے، تو امام کہتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق سے کھاگے کھلاتے، یہ ہے رزق سے کھاگے کھلاتے، بات ہے بالکل، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں نعمت بانٹتا جس سمت کو دیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ بات ہو رہی نبی پاک علیہ السلام کی عطاؤں کی، یہاں پر ایاز بھائی میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح اپنی فریادیں نبی پاک کے پاس لایا کرتے تھے؟ یہاں پر میں محسن بھائی مجھے ایک بہت خوبصورت جو ہے نا بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ کی طرف بھی آتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، لیکن وہ ہے نا شاعر نے کہا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، تو یہاں اس تعلق سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ایک انداز تھا، حضور علیہ السلام کا صحابہ سے محبت تھی۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، طائف کے فتح کرنے کے بعد جب حضور علیہ السلام تشریف لائے واپس، تو آپ نے نا مال غنیمت تقسیم فرما رہے نا، تو محسن بھائی کئی جو تھے نا، جو چونکہ حضور علیہ السلام یہ جو غزوہ حنین ہے یہ مکہ فتح ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، تو اب اس میں جو چونکہ مکہ فتح ہونے کے دوران جو لوگ جو ہے نا نئے نئے اسلام قبول کیے، ان کو حضور علیہ السلام نے کثیر مال عطا فرمایا۔ اچھا اس جنگ میں جو ہے نا وہ مال غنیمت بڑی تعداد میں ہاتھ آیا تھا، تو حضور علیہ السلام کسی کو 100 بکریاں، اونٹ اور جو ہے وہ کیا نام ہے مال و دولت عطا فرما۔ اب جو ہے وہ کیا نام ہے جو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی عطاؤں کو دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام عطا فرما رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ مال غنیمت سارا جو یہ مکے کے ہیں مہاجر صحابہ انہی کو عطا فرما رہے ہیں، ہمیں تو کسی کو عطا، ہم میں سے تو کسی کو عطا نہیں فرمایا، اللہ میں سے اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی نا محسن بھائی، تو حضور علیہ السلام انصار صحابہ کے مابین تشریف لائے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے گروہ انصار مجھے پتا چلا ہے تم نے اس طریقے سے کہا ہے، تو جو انصار صحابہ کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو یوں سمجھیے کہ قبائل کے سردار تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے تو ایسی بات نہیں کی، ہو سکتا ہے جو نو عمر نوجوان ہے ان میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا یہ بھی حضور کی عطا ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، اے انصار صحابہ، کیا تم جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے جو ان کو عطا فرمایا؟ اللہ عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انصار
سنو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو مال اور دولت عطا فرمایا ہے، انہیں تو بکریاں، اونٹ اور یہ دیگر دنیا کا مال و زر عطا فرمایا ہے۔ اے انصار تم وہ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ واہ واہ کیا بات، دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محبت کا اظہار فرمایا محسن بھائی کہ ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ دو گروہ ہوں اور ایک گروہ ایک رستے کی طرف چلے، دوسرا گروہ دوسرے رستے کی طرف چلے، تو سنو انصار صحابہ جس رستے کی طرف تم چلو گے میں محمد اس رستے پر چلوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محبت کا اظہار جو ہے وہ صحابہ سے فرمایا، تو ارشاد فرمایا یہ دنیا کی دولت، یہ مال و زر، یہ ساری جگہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ اکبر، یہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کی جو کیفیت بیان کی ہے، سارے صحابہ جو ہے وہ زار و کتار رو رہے سبحان ہیں، اللہ، داڑیاں اشکوں سے سبحان تر ہو گئیں، واہ۔ اور کیا بازبان فصیح پکارنے لگے، یا رسول اللہ بس ہمیں آپ چاہیے، ہمیں مال و واہ دولت واہ، نہیں کیا چاہیے، بات، ہمیں کیا کچھ بات۔ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، کہیں تو عطاؤں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور کہیں دیکھیے خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں مالک کوثر و جنت مل گئے اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یوں سمجھیے کہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ نوازا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایسی عطاؤں کی بارشیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر ارشاد فرما دی کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا تو اس قدر عطا فرمایا کہ وہ جا کر اپنے قبیلے میں یہ بازبان فصیح اعلان کرنے لگے کہ سنو لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ اسے نواز دیتے ہیں۔ واہ واہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عظمت اور شان۔ اور حاتم طائی کا ذکر ہوا نا، حاتم طائی تو وہ تھا کہ جس کے پاس اگر لوگ آتے تھے تو پھر دوبارہ آنے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اللہ اکبر، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان یہ ہے، امام فرماتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا واہ دیے۔ واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا فرماتے، سبحان اللہ، اتنا عطا فرماتے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ دیکھیے کیا بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت مانگی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ دوسرے صحابی رسول جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری کا اپنا ایک جو ہے وہ مدعا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا حضور، یہاں تو آپ کا قرب اور نصیب ہوتا جنت ہے، میں آپ کہاں ہم کہاں، کہاں ہم کہاں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت کریمہ کا نزول ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ، جو اللہ رسول کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے، واہ واہ، فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہاں سنا اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی رفاقت ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عطا، ایسی عظمت اور شان ہے کہ دنیا مانگے دنیا بھی عطا فرمائے،
عقبہ مانگے عقبہ بھی عطا واہ واہ، فرمائے، جنت جنت مانگے جنت بھی عطا کیا فرمائے۔ بات ہے، اللہ کیا اکبر، بات ہے۔ حضور علیہ السلام تو بے زبانوں کو جنت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ انشاءاللہ اس پر آپ سے میں بات کروں گا، بے زبانوں کو، یعنی جو نبی پاک سے بارگاہ میں فریاد کرتے نبی پاک ان کی بھی فریاد سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پہ وصال فرما گئے، تو کیا اب وصال ظاہری کے بعد نبی پاک سے مانگا جائے اور کیا حضور عطا فرما سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ علم والے حضرات گزرے ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اور وہ توحید و شرک کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، وہ نبی پاک کے مقام اور اللہ پاک کے مقام و مرتبہ کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ان کا انداز کیا تھا، اس بارے میں انشاءاللہ خیر القرون، یعنی جو سب سے بہترین زمانے والے نبی کریم علیہ السلام نے جن کا ذکر کیا، ان کے بارے میں وفاء الوفا کتاب کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، یعنی بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اناج وغیرہ بالکل سمجھے کہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت بلال بن حارث صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فریاد سنی تو خواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام کہو، اور یہ بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ وہ حضرت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور یہ سارا خواب عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور پھر کہا، میں رب تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر معافی چاہتا ہوں، اور فرمایا، عرض کیا، اے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں جس میں میں عاجز ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ نبی پاک کی قبر انور پر جا کر کیا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں کہ بارش ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی صحابی یہ جانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بعد وصال ظاہری بھی امت کے احوال سے باخبر ہے، اور امت جب فریاد کرتی ہے تو حضور فریاد کو سنتے ہیں، اور فریاد کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں آ کر بشارت بھی عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی قسم کا انکار نہیں فرمایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور نبی کریم علیہ السلام ان پر نظر کرم فرماتے، عنایت فرماتے۔ تو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آقا وصال ظاہری سے پہلے بھی عطا فرماتے تھے اور وصال ظاہری کے بعد بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ جس کی تو بوند ہے کو سرو سلسبی، جس کی تو بوند ہے کو سرو سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دے داغ دینے کو منہ چاہیے، کون دے داغ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واللہ واللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جامی بھائی، ایاز بھائی، آپ کیا فرمائیں گے نبی کریم علیہ السلام سے بعد وصال فریاد کرنے پر اور نبی پاک کے عطا فرمانے؟ بے شک جو ہے وہ کیا نام ہے، حضور علیہ السلام سے بعد وصال بھی بہت سارے واقعات جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہیں محسن بھائی، جس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے
یوں سمجھیے کہ لوگوں کا اپنے معاملات کے بارے میں عرض کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی مدد فرمانا. واہ، تو یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے تو اپنی ہر مشکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، بہت خوب، حضور علیہ بہت خوب. الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی. حضور علیہ السلام یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جس کا عمومی طور پہ تصور نہیں ہوتا، صحابہ کرام نے وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ واہ یا واہ. رسول اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. ہے تبوک کے مقام پر ہی جو ہے وہ محسن بھائی جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تو تبوک میں جب چشمے پر جب پہنچے تو وہاں پر پانی بہت کم تھا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی کی جو ہے وہ کیا نام ہے آزمائش ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا اچھا جو اس چشمے میں پانی ہے وہ لے آؤ. اب جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ چشمے کے جو پانی تھا وہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. محسن بھائی نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ دھوئے، کلی فرمائی. کلی فرمانے کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی اس چشمے میں ڈال دو. سبحان اللہ. اس چشمے میں جب پانی ڈالا گیا تو اس پانی اس قدر کثرت سے ہو واہ. سارے صحابہ اس تبوک کے چشمے سے سیراب ہو. کیا بات. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے ایسا باکمال بنایا. کوئی بڑے سے بڑا دینے والا بھی ہوگا نا محسن بھائی، اور اس کا پسینہ کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ، اس کا تھوک کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کے بال کسی کے کام نہیں آئیں گے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا جس کو پسینہ عطا فرما دیں وہ خوشبو کا کام. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام لعاب دہن ڈال دیں تو حضرت جابر کا کھانا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعتیں جو ہے وہ کھانا تعارف فرما رہی ہیں پر کھانا مجال ہے کہ کم ہو جائے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام منہ مبارکہ شریف اتار کر خود اپنے صحابہ کو عطا فرما. ام سلمہ فرماتی ہیں مدینے میں جو بیمار آتا تھا ہم اسے منہ مبارکہ پانی میں ڈبو کر پلا دیتے تھے، اللہ اسے شفا عطا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے تو عضو کے ایسے کمالات ہیں تو ذات مصطفیٰ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. ایک بزرگ ہے ایاز بھائی حضرت ابن جلا رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ مجھے فاقہ یعنی بھوک نے بڑا تنگ کیا، تو میں قبر انور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوا. جب نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، اتنا کرم فرما دیجئے کہ میرا فاقہ دور ہو جائے. کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے روٹی عنایت فرمائے. خواب میں نے وہ آدھی روٹی کھا لی، جب بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. جیسے میرے سرکار عطا فرمانے والے ویسا کوئی عطا فرمانے والا نہیں ہے. اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ عرض کیا آقا بھوک لگی ہے، حضور نے عطا فرما دیا. ابن جوزی علیہ رحمان نے جو ہے وہ بڑی پیاری ایک حکایت نقل کی ہے اپنی کتاب عیون الحکایت کے اندر. آپ فرماتے ہیں ایک پرہیزگار شخص نے جو ہے وہ اس کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ مسلسل 3 سال سے میں حج کی دعا کر رہا تھا
لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی تھی. کہتے ہیں چوتھے سال جب وہ حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا. کہتے ہیں ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. اللہ آپ علیہ اللہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. سبحان ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا. ہائے. اللہ اکبر. یہ بھی عاشقوں کا دل ہی جھومتا ہے واہ. سرکار کے فرمان پر جو ہے وہ خواب میں حالانکہ جو ہے لیکن جو ہے وہ یقین کیسا ہے. کہتے ہیں میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک اور میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. کہتے ہیں بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی. میں بہت شاداں و فرحاں تھا. اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو زیادہ راہ ہی نہیں, اللہ. تو جاؤں گا کیسے. کہتے ہیں اس خیال کے آتے ہی غمگین ہو گیا, دل غمگین ہو گیا. دوسری شب کہتے ہیں پھر سویا. خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, لیکن کہتے ہیں ہمت نہ ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی غربت کا عرض کر سکے. اور آج بھی کیا کیا جائے محسن بھائی, وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں میری ہمت نہ پڑ سکی اللہ اکبر کہ میں ذکر کروں. بہرحال تیسری رات بھی جو ہے وہ گزری اور میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بار خواب میں تشریف لا کر اگر بشارت دی تو پھر اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا. اللہ اکبر. کیا عرض کروں گا. آہ پلے زر نہیں, رختے سفر سرور نہیں, تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. کہتے ہیں چوتھی رات پھر جو ہے وہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. قسمت کیسی ان کی یار, 4 مرتبہ زیارت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گویا یہ بھی جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے, عطا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے دست بستہ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اخراجات نہیں ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے دلوں کی بات بھی حضور جاننے والے ہیں اور کیا کچھ جاننے والے ہیں, سبحان کیا اللہ, کچھ عطا فرمانے والے ہیں. اللہ اکبر. اتنا فرما کر اللہ کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مقام فلاں جگہ کھودو, وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے. اللہ. وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے. کہتے اتنا فرما کر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا. نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہ وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی. لوہے کا لباس جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے, وہ بالکل صاف ستھری تھی, گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو. میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا. اللہ کا شکر ادا کیا اور سفر حج کی تیاری. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے توسط سے ہم بھی عرض کرتے ہیں سرکار جو فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہوں درے دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. ایک میں ہی نہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ایک میں ہی نہیں ساری امت, ساری دنیا, ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا, تکتی ہے راستہ رحمت کا, تکتی ہے راستہ رحمت کا. سرکار توجہ فرما. یا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور, بڑے بے
نوا کی الجھن سے دور عشق سے معمور کر مجھے، اے خاک پاک ہے یہ اسیر پناہ کی محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ چاہیے یہ کہ ہم دل کے ساتھ نبی پاک کو پکاریں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے احوال سے باخبر ہے، رحمت کو پکاریں، دریائے رحمت جوش میں آئے گا، باب کرم کھلے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، دنیاوی مسائل، عقبہ کے مسائل، آخرت کے مسائل۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہم اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ غلامانہ انداز میں عرض کریں، یقیناً وہ اپنے غلاموں پر کرم فرماتے تھے، فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ ہم اپنے دل کی کیفیات کو اچھا کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مائل با کرم ہے، ہم سوال کریں تو صحیح، عطا فرمانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمیں اس عقیدے پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے، اور ہم یہ یا جانتے اور مانتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا کہ آقا مدد فرمانے والے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جس طرح حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، حضور ان کی فریاد پوری کیا کرتے تھے، جس طرح اسلاف امت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اور ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے بچے کو سکھائیں اور یہ بات بتائیں کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا